اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جان کو یعنی جنات کے جو جد امجد ہیں ان کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے، آگ کی لو سے بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے پہلے تمہارے اعضاء کو درست کیا، پھر تمہاری آنکھوں کو اور کان کو بنایا، تمہارے دماغ اور دل کو بنایا، مگر تم میں سے بہت ہی کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ہم نے تمہارے اعضاء کو درست کیا، پھر میں نے اپنی روح ڈالی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جن دو آیات مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ انسان دو عناصر کا مرکب ہے۔ ایک جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یا آپ حضرات ہیں، یعنی ہمارا جسم، اور دوسرا کیا ہے؟ روح، یعنی ایک روح اور ایک بدن جب یہ دو ملتے ہیں تو پھر ایک انسان بنتا ہے۔ جس طرح انسان کے بدن کی کمزوریاں ہیں، جس طرح انسان کے بدن کی ضروریات ہیں، اسی طرح انسان کے بدن کی کچھ بیماریاں ہیں۔ کبھی ہمیں زکام ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے، کرونا ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے۔ تو مختلف بیماریاں ہیں جن کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو کیونکہ بار بار واسطہ پڑتا ہے، ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمارے پیاروں کا واسطہ پڑتا ہے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، تو اس لیے ہمیں ان بیماریوں کا شعور ہے کہ فلاں کو زکام ہو گیا، فلاں کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، یا فلاں کو فلاں مسئلہ ہو گیا۔ لیکن کیونکہ روح جو ہے وہ نہ نظر آنے والی ایک چیز ہے، ایک عنصر ہے، تو روح کی جو بیماریاں ہیں ادھر ہمارا دھیان یا ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جبکہ میں نے کیا قرآن پڑھا ہے کہ انسان دو عناصر کا مرکب ہے۔ جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، بے نہیں ہماری روح کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں بدن کا تو علم ہے لیکن روح کا علم نہیں ہے۔ اللہ والو جب انسان رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے، کملی والے کی مبارک زندگی سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہ دل جو ہے یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو انسان کی روح کو جو بیماریاں لگتی ہیں وہ کیا ہے؟ حب مال، حب جاہ، ہوس، تکبر، غرور، بغض، کینہ، لالچ، یہ ساری بیماریاں کیا ہیں؟ یہ روح کی ہیں۔ جاگ رہے ہیں؟ یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ روح کی ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرا بدن بیمار ہو گیا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی لیبارٹری میں گئے، وہاں جا کے آپ نے معائنہ کروایا، ٹیسٹ کروایا، تو آپ کے خون کے معائنے کے بعد سب کچھ معلوم ہو گیا کہ کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی ہے۔ اس کے مطابق آپ کے فزیشن نے، آپ کے معالج نے، آپ کے ڈاکٹر نے علاج جو ہے وہ تجویز کر دیا۔ اب علاج شروع ہو گیا، باقی شفا من جانب اللہ ہے۔ یہ سارا مضمون، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ میرے اندر مال کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے، یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔
میں گھر بیٹھ کے ان کے بارے میں ایسے کڑتا رہتا ہوں، گالیاں نکالتا رہتا ہوں، غیبت کرتا رہتا ہوں، چغلیاں کرتا رہتا ہوں، تو یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ یا انہوں نے مجھے ایک دفعہ برا بھلا کہا تھا تو میرا غصہ ختم نہیں ہو رہا، میرا کینہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، تو یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ اب انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ایک اتھوں آ گئی ہے، گاڑی جا رہی ہے، میں نے دیکھی، میں اندر ہی سڑتا اور مرتا جا رہا ہوں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو حسد بھی تو ایک بیماری ہے۔ تو اللہ لوگ کبھی ہم نے تنہائی میں سوچا کہ میری روح بیمار ہو گئی؟ بدن کے بیمار ہونے کا احساس ہے، لیکن روح کے بیمار ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ والوں جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو جو ہی روح کے سامنے اللہ رسول کی بات ہوگی پھر یہ حال ہو جائے، فوراً نیند ہوگی، غلبہ ہوگا، جسم ٹوٹے گا، آنکھوں سے پانی نکلے گا، یہ جگہ درد کرے گی، کندھے درد کریں گے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ روح شدید بیمار ہو گئی ہوئی ہے۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو میں نے کیا کہا، روح کی جو بیماریاں لگتی ہیں وہ کیا ہے؟ حب مال، حب جاہ، ہوس، بغض، کینہ، تکبر، غرور، حسد، یہ ان تمام بیماریوں کو باطنی بیماریاں کہتے ہیں، روحانی بیماریاں کہتے ہیں، امراض رذیلہ کہتے ہیں۔ ان تمام امراض رذیلہ یا باطنی بیماریاں یا روحانی بیماریاں جو میں نے گنی آپ کے سامنے، ان میں سے جو سب سے بدتر بیماری ہے، سب سے بدتر، وہ ہے تکبر۔ وہ کیا ہے؟ تکبر۔ تو آج اسی کے اوپر تھوڑا سا کلام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہماری جو ہے وہ اصلاح فرما دے۔ تکبر کے معنی پہلے یہ سمجھ لیں کہ تکبر کہتے کس کو ہے، پھر آپ میں بولتا جاؤں گا اور آپ نے اپنے اندر جھانکتے جانا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے۔ اگر تو بیماری ہے پھر جو علاج بتاؤں گا وہ علاج کرو، انشاءاللہ اللہ رستے آسان کر دے گا۔ اور اگر میں بولوں اور آپ اپنے اندر جھانکیں کہ میرے اندر تکبر کی بیماری نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہوا ہے۔ یہی اصول ہے نا۔ اب میں کہوں کہ آپ بڑے متکبر ہیں تو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور ان کی بھی دل آزاری ہوگی۔ تو میں بولوں گا، تشخیص کس نے کرنی ہے؟ ہر بندے نے اپنی اپنی، میرے سمیت خود ہم جو کریں گے۔ تکبر کے معنی ہوتے ہیں یا تکبر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات کو یا اپنی صفات کو دوسرے سے بہتر جانے، اپنی ذات کو دوسرے کی ذات پہ ترجیح دے، یا اس کے اندر جو اوصاف ہیں جن کو وہ صفتیں اپنی سمجھتا ہے، خوبیاں اپنی سمجھتا ہے، وہ سمجھے کہ میرے اندر اس سے زیادہ خوبیاں ہیں۔ یا آسان زبان میں یوں کہہ لیں کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ جب افضل سمجھنا شروع ہو جائے اور دوسرے کو حقیر جاننا شروع ہو جائے تو اس کے اندر بیماری جو آتی ہے اس بیماری کو کہتے ہیں تکبر۔ اب اللہ، اگر میں مزید بیان نہ بھی کروں، آپ کا وقت جو ہے وہ نہ بھی لوں، تو اگر ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں یہ کس کے اندر نہیں ہے؟ آج گھر گھر کے اندر اللہ والو جو فساد ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو بے برکتی ہے، جو غیر یقینی صورتحال ہے یا سلامتی سے ہم سب لوگ محروم ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ کوئی دوسرے کو برداشت کر کے راضی نہیں ہے۔ تو جب میں کہوں گا میں ہی سب کچھ ہوں، میں تیرے سے افضل ہوں، تو اس کا مطلب میں آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہا۔ تو بھئی بیماری ہے تکبر کی، لینے آئے ہو تویز؟ شوکت صاحب، دماغ کا علاج ہونا چاہیے نا۔ یہ سارے مسائل جن سے آپ پریشان ہیں یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے۔ گھر میں بہو لے کر آئے ہیں، وہ ساس کو برداشت نہیں کر رہے، نندوں کو برداشت نہیں کر رہے۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ گھر میں بہو آئی ہے، نندیں اور ساس ہیں جو پہلے گھر میں رہتے ہیں، وہ آنے والے کو برداشت نہیں کر رہے۔ اب اللہ والو یہاں جادو کہاں سے آ گیا؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت صاحب ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے۔ اپنے جاگتے رہنا۔ میں فقیر آپ کو ایک نقطہ دے گا، آپ سب کو بات سمجھ آ جائے گی جادو ہے یا کیا ہے۔ یہ جو امت نے ڈھونگ رچایا ہوا، حضرت صاحب جادو ٹھیک ہے، جادو ٹھیک ہے، ذرا میں جادو آپ کا نکال دوں آج نہ لگے، آپ جمعرات بھی ہے، مبارک رات بھی آج۔ گھر میں ساس یا نندیں کس کو برداشت نہیں کر رہی؟ بہو کو۔ اور بہو کس کو برداشت نہیں کر رہی؟
جو ادھر گھر میں پہلے ہی نہیں سسرال والے ہیں، سسر کو برداشت نہیں کر رہی، ساس کو نہیں کر رہی، نندوں کو نہیں کر رہی، جٹھانی کو نہیں کر رہی، دورانی کو نہیں کر رہی، ایسے ہی ہے۔ اب جب برداشت نہیں ہوگی، میں کہوں گا میں افضل ہوں، وہ کہیں گے کہ ہم افضل ہیں، تو گھر میں کیا ماحول بنے گا؟ لڑائی جھگڑے کا، کوئی اختلاف، کوئی اشکال، کوئی سوال، گھر میں کون سا ماحول بنا؟ لڑائی کا۔ اللہ بولو جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں یا شیاطین آتے ہیں؟ آپ صحیح لائن پہ چل رہے ہو، انشاءاللہ بھی تشخیص ہو جاتی ہے۔ لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو جو ہی لڑائی شروع ہوئی تو گھر میں کون داخل ہوئے؟ شیاطین۔ اللہ بولو جب گھر میں شیاطین داخل ہوں گے تو گھر میں نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان ہوگا، اور تو آدھی رات کو فون کر کے کہے گا حضرت صاحب ایک مصیبت جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، میرے پہ وار ہو گیا ہے، میرے پہ وار ہو گیا ہے۔ جب گھر میں لڑائیاں ہوں گی تو شیاطین آئیں گے، شیاطین آئیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر میں نقصان ہوں گے۔ جب گھر میں شیاطین ہوں گے اللہ رزق کو اٹھا لے گا، اللہ برکت کو اٹھا لے گا، اللہ رحمت کو اٹھا لے گا، اللہ سلامتی کو اٹھا لے گا۔ مجھے بتا جب تیرے گھر میں برکت بھی نہ رہی، سلامتی بھی نہ رہی، رحمت بھی نہ رہی، وہ دولت قضا ہے یا ظلمت قضا ہے؟ وہ ظلمت قضا بن گیا، اب وہ رحمت قضا نہیں رہ گیا۔ تو اللہ بولو جس گھر میں سلامتی نہیں ہے، جس گھر میں رحمت نہیں ہے، جس گھر میں برکت نہیں ہے، وہ گھر تو ایسا مظلوم ہے یا ایسا محروم ہے کہ اللہ ایسا کسی کو محروم نہ کرے۔ میں دعا یہ کر رہا ہوں لیکن گھر گھر محروم ہے، گھر گھر محروم ہے۔ اور ماتم یا نوحہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ جادو ہو گیا۔ میں نے آپ کو رزق کی تنگی کی وجہ بھی بتا دی ہے، بیماریوں کی وجہ بھی بتا دی ہے، لڑائیوں کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ جہاں شیاطین ہوں گے، چاہے جادو کی وجہ سے ہوں، چاہے امراض رذیلہ کی وجہ سے ہوں، جہاں شیاطین ہوں گے وہاں فرشتے نہیں ہوں گے۔ تو جہاں شیاطین ہوں گے وہاں لڑائیاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی، لا علاج بیماریاں آئیں گی، تعویذ گنڈا ہوگا، جادو ہوگا، غیبت ہوگی، برائی ہوگی، ہر برا کام ہوگا جہاں شیاطین ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے شیاطین کو سراپا شر بنایا ہے۔ اب یہ اتنی بات جو میں نے کہی ہے، یہ عرض کی ہے، اس ساری کو سن کے آپ یہ بتائیں کہ جس مقصد کے لیے آپ اتنا کرایہ بھر کے آئے ہیں ملک بھر سے، آپ کو کس تعویذ کی ضرورت ہے یا کون سا تعویذ آپ کو دوں؟ آپ آئے ہیں حضرت صاحب ہمارے گھر میں بیماری ہے، ہمارے گھر میں جادو ہے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو میں نے سارا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کی روح بیمار ہو گئی ہے، امراض رذیلہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، امراض رذیلہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو تکبر تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر، سینے کے اندر رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس کے دل کے اندر رتی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اگلی حدیث پاک سنیں پھر میں دلائل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں پیدا کرے گا۔ کیسے پیدا کرے گا؟ چونٹیوں۔ وہاں خلقت خدا لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہوگی، وہ جو معاشری ہوں گے، میدان معاشر میں جو لوگ ہوں گے وہ ان کو اپنے پاؤں میں رونتے جائیں گے، پاؤں میں رونتے جائیں گے۔ تو پھر سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو چونٹیوں کی شکل میں ہیں؟ تو رب آواز دے گا یہ میری دھرتی پہ اکڑ کے چلتے تھے، یہ متکبر ہیں۔ پھر رب آواز دے گا این المتکبرون، کہاں ہیں چھاتیاں چوڑیاں کر کے چلنے والے؟ کہاں ہیں جو کہتے تھے یہاں میں رہوں گا یا تو رہے گی، اس گھر میں میں رہوں گا یا تو رہے گی؟ وہ کہاں ہیں جو مسجدوں میں کہتے تھے اس کمیٹی کا صدر میں رہوں گا یا بس تو رہے گا؟ وہ کہاں جو خانقاہوں میں کہتے تھے کہ خانقاہ میں صرف میں رہوں گا یا تو رہے گا؟
یہ جو تکبر کرنے والے ہیں یہ کہاں ہیں؟ رب ان کو چونٹیوں کی طرح ذلیل اور حقیر کا بنا کے پیدا کرے گا، اور میدان معاشر میں جو امتی ہوں گے موسی انبیاء علیہ السلام کے، جو معاشری ہوں گے، اللہ کی مخلوق ہوگی، انہی کے پاؤں کے نیچے اللہ ان کو روندنے دے گا، یعنی وہ معاشری جو ہے وہ روندتے ہوئے آئیں گے، ذلیل و خوار کرتے ہوئے آئیں گے۔ جو میرا رب میدان معاشر میں تکبر کرنے والوں کو ذلیل کرے گا تو دنیا میں کتنا ذلیل کرے گا۔ اب کہانی سمجھ آ گئی کہ در در پہ آپ کو خیر کیوں نہیں پڑی۔ آج کوئی 10 سال ضائع کر کر آیا، کوئی 20 سال ضائع کر کے آیا، کوئی 15 سال ضائع کر کے آیا، حضرت صاحب ہم فلان جگہ بھی گئے، حضرت صاحب ہم نے یہ وظیفہ بھی کیا، ہم نے یہ کالا بکرا بھی دیا، ہم نے یہ تعویذ لٹکایا بھی، جلایا بھی، دبایا بھی، پلایا بھی، سارے کام حضرت صاحب کر کے آئے ہیں پر پوری نہیں پڑی۔ بھائی پوری پڑھنے والا کام ہی نہیں تھا، تیرے میں جادو ہے ہی نہیں۔ میں تو سینکڑوں بیانات 15 سال میں کر چکا ہوں کہ مسلمان پہ پہلے نمبر پہ جادو چلتا نہیں ہے، اور اگر چلتا ہے تو اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جادو ٹوٹتا رہتا ہے، جادو ٹوٹتا رہتا ہے۔ کتنی بار میں نے کہا کہ مسلمان پہ جادو کا وار چل گیا، اللہ نہ کرے چلے، کسی پہ چل گیا، مسلمان وضو کرے گا جادو ٹوٹے گا، مسلمان غسل کرے گا جادو ٹوٹے گا، مسلمان نماز کے لیے مسجد میں جائے گا، ایک ایک قدم کے اوپر جادو ٹوٹے گا، مسجد میں داخل ہوگا جادو ٹوٹے گا، مسجد کی زیارت کرے گا تو جادو ٹوٹے گا، تکبیر پڑھی جائے گی تو جادو ٹوٹے گا، نماز پڑھے گا تو جادو ٹوٹے گا، دعا کرے گا تو جادو ٹوٹے گا، قرآن کی زیارت کرے گا تو جادو ٹوٹے گا، اللہ والوں کی زیارت کرے گا تو جادو ٹوٹے گا، ماں باپ کی زیارت کرے گا تو جادو ٹوٹے گا، پھر انہی قدموں پہ گھر واپس آئے گا، گھر میں داخل ہوگا، دعا پڑھے گا، گھر والوں کو ملے گا تو جادو ٹوٹے گا، اپنی بیوی کا استقبال کرے گا، بیوی میاں کا استقبال کرے گی، اللہ دونوں کو عرش پہ دیکھ کے مسکرائے گا تو جادو ٹوٹے گا، اپنے بچوں کو گلے لگائے گا تو جادو ٹوٹے گا، سارا دن محنت مشقت مزدوری کرے گا تو جادو ٹوٹے گا، میری مائیں بہنیں گھر میں واشنگ مشین میں کپڑے دھوئیں گی تو جادو ٹوٹے گا، سبزی بنا رہی ہیں، گوشت بنا رہی ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، کپڑے دھو رہی ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، میاں کے پاؤں دبا رہی ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، روٹی بنا رہی ہیں تو جادو ٹوٹ رہا ہے، گھر میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کر رہی ہیں، سمیٹ رہی ہیں، ایک ایک چیز کو اپنی جگہ سمیٹنے پہ ایک ایک نیکی بھی اللہ عطا فرمائے گا اور جادو کو بھی توڑتا جائے گا۔ اے مسلمان بتا تجھے میں کون سا جادو کی کاٹ کا تعویذ دے دوں؟ تیرے رب نے تیرے ساتھ ایسا نظام لگایا ہے، صرف تجھے تیری بدبختی لے کر بیٹھ گئی ہے، حرام کا مال تجھے لے کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے کوئی تجھے بتانے والا یا سمجھانے والا نہیں ملا۔ اور میں نے اشفاق صاحب کب تک کا وقت دیا ہوا ہے؟ قیامت تک کا۔ کب تک کا وقت دیا ہوا ہے؟ قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے۔ قیامت تک کا وقت ہے، یہ دنیا پورا میدان ہے، گھوڑا تیرے پاس ہے، تو دوڑا لے، کوئی تجھے یہ بتا دے کہ تیرے ساتھ کیا ہے، اس کے جوتے اپنے امامہ شریف پہ سجا کے چلوں گا، یہ میں نے اعلان کیا ہوا۔ جو میں نے بولا ہے یا تو کہو کہ شافی تو غلط بول رہا ہے، اور اب تو الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ شافی سچا روندا ہے، یا تو کہو کہ جو میں نے کہا ہے، جو میرے رب نے میرے آپ کے ساتھ حفاظت کا یا جادو کی کاٹ کا نظام لگایا، میں نے غلط بولا ہے۔ اللہ بولو یہاں تک تم میاں بیوی آپس میں خلوت کر رہے ہو، جادو ٹوٹ رہا ہے، جادو ٹوٹ رہا ہے، غسل جنابت کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی جنابت کی، غسل جنابت واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، غسل نہائے، جتنا پانی استعمال کیا ایک ایک قطرے کے اوپر اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کرے گا۔ مسلمان اپنے مقدروں پہ فخر کر، تو کدھر چلا گیا ہے؟ ایک ایک پانی کے قطرے کے اوپر اللہ فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک تیرے لیے دعائیں مانگتا رہے گا، تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ جس کے لیے اتنی بخشش کی دعائیں کرنے والے ہوں اس پہ حضرت سب جادو تھی گیا، رکھ کے ایک لگائی ہو جادو تھی گیا، کملا تھی گیا، پاگل تھی گیا۔ تجھے اپنے مسلمان ہونے کی قدر بھی پتہ نہیں ہے کہ تیرے پہ رب نے تیرے اوپر کتنا کرم کر دیا ہے، بن مانگے تجھے ایمان عطا کر دیا ہے۔ رب نے بنایا ہے تجھے، اس کا مطلب ہے کہ رب تیرا محافظ نہیں ہے۔ تیرے پاس 5 10 20 روپے ہوں تو کبھی ادھر ڈالتا ہے کبھی ادھر ڈالتا ہے، کوئی کاٹی نہ لبے ہے، تو اپنے مال کی ہی حفاظت کرتا ہے تو تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تیرا رب تیری کیسے حفاظت کر رہا ہوگا؟ اللہ نے 20 فرشتے ہر بندے کے ساتھ لگائے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔
صبح سے لے کے فجر سے لے کے عصر تک 10 فرشتے، عصر سے لے کے اگلی صبح تک 10 فرشتے، 20 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، ناک کے نتنوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ، شرمگاہ کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، کہیں پہ بھی میرے بندے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اللہ نے بلا تمیز، کوئی تمیز نہیں ہے یہ کافر یا مسلمان کی، اللہ نے بندہ سمجھ کے کہ بنایا میں ہے تو دشمنوں سے حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ دکان آپ کی ہے، چوری چکاری سے میں نے بچانی ہے، آپ نے بچانی ہے، کاروبار آپ کا ہے، تو ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کے، تو اس حفاظت کس نے کرنی؟ اللہ نے کرنی۔ تو اللہ بولو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری روحیں بیمار ہو گئی ہیں، ہمارا دل بیمار ہو گیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے ہمارے پر شیاطین چمٹ آئے، امٹ آئے ہیں۔ پھر جہاں میں نے بتایا کہ شیاطین ہوں گے، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بے برکتی ہوگی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، وہاں غیر یقینی ہوگی، وہاں ڈکیتیاں ہوں گی، چوریاں ہوں گی، جتنا کماؤ گے پوری نہیں پڑے گی۔ تو پھر کیا کہو گے؟ حضرت صاحب میں پاک پتن تو آیا، ذرا حساب لا کے تو دسو ہے ساڈی وہ خالہ جڑی پھپھی ہے نا، وہ چھڈدی نہیں، جادو کری جاندی ہے۔ مجھے بتاؤ، میں آپ کو حساب لگا کے تو بتایا، وچوں پھپھی بھی نہیں نکلی، پھوپھا بھی نہیں نکلیا، وچوں تو نکل آئے ہیں۔ نکلے تو حساب میں ہم خود ہیں، حساب میں کیا ہے؟ ہم خود نکلے ہیں۔ ایک مزے کی بات سناتا ہوں، تھوڑا سے آپ ذرا فریش ہو جائے، پھر اگلی بات شروع کر دوں۔ میں نے حساب لگایا، اس میں کون نکلا؟ ہم خود ہی نکلا، یعنی خود ہی چور نکلا ہے۔ 2-4 دن پہلے ایک خاتون نے مجھے ایک خواب سنایا، جاگ رہے، اس لیے میں یہ بات ضمناً سنا رہا ہوں تھوڑی سی مزاح کے طور پہ، کہ کبھی میرے سے حساب کا کہہ نہ بیٹھنا، یا مجھے کبھی اپنا خواب سنا نہ بیٹھنا، یہ 2 کام میرے ساتھ نہیں کرنے، باقی جو مرضی کرو۔ ایک خاتون نے مجھے خواب سنایا کہ حضرت صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مطاف میں بیٹھی ہوں، حرم پاک میں، تو کوئی آیا تو اس نے میرے اوپر چادر ڈال دی، کہ کیا کیا؟ انگلی پہ گنے کتنے کام ہو گئے؟ 1۔ پھر مجھے تسبیح دی، کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا مجھے روٹی دی، 3۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ حضرت صاحب تعبیر بتائیں، مجھے کہا تعبیر بتائیں، میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیا ہوا؟ تمہارے اوپر چادر ڈالی؟ ہاں جی۔ میں نے کہا روٹی دی؟ ہاں جی۔ میں نے کہا تسبیح دی؟ ہاں جی۔ میں نے کہا 3 کام کیے، تو اس کی تعبیر بڑی آسان ہے، KFC، ہمیں کھلاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی نا؟ نہیں آئی، آنی بھی نہیں چاہیے، اگلی دفعہ لے کر آنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے KFC، ہمیں KFC کھلاؤ۔ روٹی دی ہے نا، تو روٹی کے بدلے روٹی کھلاؤ۔ چادر تو لینی ہے، میں تو نہیں لے لینی۔ پردہ کر، تسبیح کر، میں تو اپنی کر، تو اپنی کر، روٹی تجھے کھلائی ہے، مجھے بھی کھلا، اللہ اور دے گا، KFC کھلا۔ 3 کام ہے نا، تو KFC میں بھی 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ کبھی میرے سے خواب کی تعبیر نہ پوچھ لینا، KFC پڑ جانا ہے، اور نہ ہی میرے سے کبھی کہنا کہ حضرت صاحب ہم آئے ہیں فلان جگہ سے، ہمیں حساب لگائیں، تو کرو حساب لائے تو تم وہاں پہ نکل آنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ بولو یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ ہاں وہ میں بتا دوں، روپیہ 3000 روپیہ ہے، 3500 اس خواب دا، وہ میں بھول گیا ہوں، چھوڑ گیا ہوں بات۔ پھر ماشاءاللہ اس خاتون کو 3000 روپیہ ہے، اور منہ بابا ایڈا کو سوچ کے ہو گیا کہ آئندہ خواب بھی نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ KFC بھی میرا بند ہو گیا ہے۔ اب ظاہر انسان اپنی لاج رکھنے کے لیے کرتا ہے، میں نے کہا خواب آیا، خواب میں 3000 KFC ہے، جتنے بندے بیٹھے ہیں ان کو KFC کھلاؤ، انشاءاللہ آئندہ مبشرات اچھے اچھے خواب آئیں گے، یا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اور 3500 روپیہ میں لگتا ہمیشہ لیے بند ہو جانے کے، وہ جو دماغ کو گیس چڑھی تھی نا وہ ختم ہو جائے گی سارے کے سارے۔ تو لوگوں ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل تعویذات نہیں ہے، ان مسائل کا حل یہ ہے ہم اپنی بیمار روحوں کا علاج کریں۔ جو ہمارے اندر اٹھان ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بلا چیز ہوں، میں کیا بلا چیز ہوں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ وہ کہنا ہے میرے نال دا ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں ہے گا۔ پیر کے پاس چلے جاؤ وہ کہنا ہے میں تو بھائی ایک وقت یہاں پڑھتا ہوں، ایک وقت مدینے پڑھتا ہوں، ایک مکہ پڑھتا ہوں، ایک بیت المقدس میں جا کے پڑھتا ہوں۔ تو پیر ہے تو اس کی اٹھان ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کی اٹھان ہے، سیاستدان ہے تو اس کی اٹھان ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو برداشت کر کے راضی نہیں ہے۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ روح بیمار ہو گئی ہے، اور روح کو بیماری کون سی لگی ہے؟ تکبر کی۔
کون سی لگی ہے؟ تکبر کی. تو اللہ والو تکبر کو رتی برابر بھی برداشت نہیں کرتا. اب میں دلائل دیتا ہوں کہ اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو اللہ والو دل ہی دل میں توبہ کر لو، انشاءاللہ ان تمام مسائل سے آپ نکل جاؤ. میں نے کیا بات کہی کہ اللہ رب العزت رتی برابر بھی تکبر کو برداشت نہیں کرتا. اللہ ذرا سی بھی اٹھان کو برداشت نہیں کرتا. یہ فکرہ اگر آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو اگلی باتیں سننے کا نہ مزہ آئے گا نہ ہماری اصلاح ہوگی، وہ محض تقریر ہی ہوگی. پھر کیا فکرہ میں نے دیا ہے؟ چھوٹا سا فکرہ دیا ہے کہ اللہ رتی برابر بھی تکبر کو برداشت نہیں کرتا. اللہ اگر آج آپ خانقاہ آئے ہیں، یہ بات یہاں سے سیکھ کر چلے گئے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب اپنے شیخ کے پاس جاؤ تو ایک بات سیکھ کر آؤ، ایک نیکی کا کام سیکھ کر آؤ اور ایک گناہ کو چھوڑ کر آؤ. جب بار بار اپنے شیخ کے در پہ حاضری دیتے رہو گے، انشاءاللہ 2-4 سال میں تیری ساری زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی. یعنی جب بھی آپ آئیں ایک گناہ یہاں چھوڑ جائیں اور یہاں سے ایک نیکی کا کام لے جائیں. اور جو ہر جمعہ رات کو آئے تو سال میں 52 محفلیں ہوتی ہیں، 50 اور 2 52. تو 52 گناہ چھوڑو گے، 52 نیکیوں والے کام شروع کرو گے تو تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا نا. تو یہ میں نے فکرہ دیا آپ کو کہ اللہ رتی برابر بھی تکبر کو برداشت نہیں کرتا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی کلام کے اوپر، اپنے رویے کے اوپر، اپنے قول و فعل کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ شافعی نے یہ کہا تھا کہ اللہ اتنا بھی تکبر برداشت نہیں کرتا. سیدنا یوسف علیہ السلام کون ہے؟ نبی، اللہ کے نبی. بات کس کی کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کی بات شروع کرنے لگا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسا حسن و جمال دیا، یہ ساری باتیں آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں. میں صرف اتنی سی بات بتا رہا ہوں جو میں نے فکرہ دیا ہے اس کے ساتھ ٹانکا لگ سکے، آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ اللہ اتنی سی بھی اٹھان کو برداشت نہیں کرتا. سیدنا یوسف علیہ السلام حسین و جمیل ہیں، اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا ہوا ہے کہ کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوا. آئینہ دیکھا، بچپن ہے، ابھی چھوٹے ہیں، آئینہ دیکھا، دل میں خیال آیا، زبان پہ کچھ نہیں آیا، دل میں خیال آیا میں کیسا حسین و جمیل ہوں، میں کیسا حسین و جمیل ہوں. اگر میں غلام ہوتا میری قیمت بڑی لگتی. نہیں سمجھ آئی، آپ نے کوئی قیمت نہیں لگائی. آئینہ دیکھا، دل میں خیال آیا. ہماری طرح نہیں ہے کہ چوڑ چوڑ منہ سے نکالے جا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا بول رہے ہیں. دل میں محض خیال آیا ہے کہ میں کیسا حسین و جمیل ہوں. اگر میں غلام ہوتا تو ول پیسے اچھے، ریٹ اچھا لگتا، میری قیمت اچھی لگتی. اللہ نے عرشوں سے آواز دی، قیمت لگا کے دکھا دیتے. ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا داروں کی نگاہ میں تیری کیا قیمت ہے. تو یوسف ہے تو میری نگاہ میں یوسف ہے. تیری قدر ہے تو بنانے والے کے در میں قدر ہے، میری نگاہ میں قدر ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں حسین و جمیل ہوں تو میں اگر غلام ہوتا تو میری قیمت بڑی لگتی. پھر رب نے آزمائش کا نظام چلایا. سیدنا یوسف علیہ السلام بازار میں بکے اور آپ کی قیمت لگی 22 درہم. اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا، اللہ کا مقرب بندہ حسین و جمیل کتنے کا بکا ہے آج بازار میں؟ 22 درہم کا. 11 بھائیوں نے مل کے بیچا اور ایک بھائی کے حصے میں 2 درہم آئے. ایک بھائی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو 2 درہم میں بیچ دیا. یعنی 11 بھائی ہیں تو بھائیوں کی نگاہ میں صرف 2 درہم قیمت تھی یوسف علیہ السلام کی. صرف یوسف علیہ السلام کے قلب کے اندر، دل میں محض خیال آیا تھا میں بڑا حسین و جمیل ہوں، اگر میں غلام ہوتا تو میری قیمت بڑی اچھی لگتی. تو رب نے فرمایا قیمت لگوا کے دکھا دیتے ہیں، قیمت لگوا کے دکھا دیتے ہیں. تو اللہ نے اتنی اٹھان بھی برداشت نہیں کی تو تیرا سینہ چوڑا کیسے برداشت کر لے گا؟ یا ہماری فٹ فٹ لمبی زبانیں جو ہیں نشکرے کی، وہ اللہ کیسے برداشت کر لے گا؟ اللہ نقشے پاک کی طرح مٹا کے رکھ دیتا ہے، نقشے پاک کی طرح مٹا کے رکھ دیتا ہے.
اب اللہ بولو انسان، فرشتہ اور شیطان. جب انسان کو غلطی معلوم ہو جائے تو انسان کا ظرف کیا ہونا چاہیے؟ اپنی غلطی کو مان لے اور توبہ کر لے. جب غلطی مان لی اور غلطی کا اعتراف کر لیا، توبہ کر لی، تو یہ کیا بن گیا؟ انسان. اگر غلطی ہو نہیں رہی تو یہ تو فرشتہ ہے. جس سے غلطی ہوتی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ. تو جو غلطی کر کے مان جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ انسان. تو جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان. میں کچھ نہیں کہنا، میرے مہمان ہو، اللہ رسول کے آپ مہمان ہو، میں یہ کہوں کہ فلاں شیطان ہے، فلاں انسان ہے، فلاں فرشتہ، میں نہیں کہہ رہا. ذرا اپنے اندر جھانکنا کہ میری نسبت کس کے ساتھ ہے. جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ کون ہوتا ہے جی؟ یہ موضوع نہیں ہے، یہ تو بات ہی ختم ہوگی، اس میں تو کلام ہی نہیں ہو سکتا. ہمارے درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہوا. باقی رہ گئے دو. جو غلطی کر کے اعتراف جرم کر لے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، وہ تو ہو گیا انسان. تو جو غلطی پہ ڈٹ جائے وہ ہو گیا شیطان. آج کس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو 90% پاکستانی معاشرہ بے نمازی ہے. اب مجھے بتاؤ تو تمہاری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ سود کھانا گناہ ہے؟ جس نے ایک پائی سود کی کھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی سگی ماں سے 36 بار زنا کیا، اس سے بھی بدتر ہے. کس کو معلوم نہیں اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے ذخیرہ اندوزی گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ رشوت کا مال گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے؟ ماں کو گالیاں دینا، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کسی کے پلاٹ و مکانوں پہ قبضہ کرنا، کسی سے ادھار لے کے پی جانا، کس کو معلوم نہیں یہ گناہ ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے؟ تو جو گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ میں نہیں بول رہا، آپ بول رہے ہیں. میں نہیں بول رہا. جو گناہ پہ ڈٹ جائے وہ کون ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو پھر کیوں ڈٹ گئے ہو؟ پھر کیوں ڈٹ گئے ہو؟ کبھی سوچو کہ میری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اب شیطان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ جن جن در پہ گئے ہو وہاں خیر تمہیں کیوں نہیں پڑی. 10 سال زندگی کے، 15 سال زندگی کے، 20 سال زندگی کے، 25 سال زندگی کے برباد کر کر آئے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے آئے ہو، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ اللہ کی مدد حضور کے غلاموں کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ نہیں ہے. جو حضور کے غلاموں کے رستے پہ ہوگا اللہ کی مدد بھی آئے گی، جو شیطان کے رستے پہ ہوگا اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا کوڑا برسے گا. اب کہانی سمجھ آئی؟ حضرت صاحب اسی او ملنگ کو بھی گئے، حضرت صاحب ہم وہ پیر کے پاس بھی گئے، ہم نے اتنے وظیفے پڑھے، ہماری تو رب معاذ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. بھائی تیری نسبت ہی ٹھیک نہیں ہے، تیرا رستہ ہی ٹھیک نہیں ہے. شیطان کے رستے پہ چلے گا تو مدد کیسے آتی؟ میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، اب سنیں کہ اللہ جو شیطان ہے یا جو شیطان کے رستے پہ چلے گا اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب طوفان نو آیا تو سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے، جن کو انہوں نے سوار کرنا تھا یعنی اپنے حواریوں کو اور مخلوق خدا کا جو جوڑا جوڑا لینا تھا، جب وہ لے لیا، کشتی تیار ہو گئی، تو سیدنا نوح علیہ السلام بھی کشتی میں تشریف لے آئے. جو ہی کشتی تیرنا شروع ہوئی تو ایک کونے پہ آ کے ابلیس لٹک گیا، کونے کو ایک کو پکڑ کر لٹک گیا. سیدنا نوح علیہ السلام کی نگاہ پڑی کہ یہ بابا اپنا نہیں ہے گا، یہ بابا اپنا نہیں ہے، یہ کوئی اوپرا بندہ ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ بندہ کوئی اپنا نہیں ہے. تو آپ تشریف لے گئے، آپ نے جا کے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی ابلیس ہوں. میں کون ہوں؟ ابلیس ہوں. تو سیدنا نوح علیہ السلام جلال میں آئے، غصے میں آئے. آپ نے فرمایا تو یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جس رستے پہ تو نے میری امت کو چلایا ہے اس وجہ سے تو عذاب آیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آ گیا؟ ابلیس نے جولی پھیلا دی. کیا کر دیا؟ جولی پھیلا دی. اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے توبہ مانگ لے، اللہ سے توبہ مانگ لے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میرے در پہ آیا ہے،
چاہے ابلیس ہی ہے، میرے در پہ سوالی بن کر آیا ہے، میں انہوں خالی کہیں موڑ دوں، یہ کہتا ہے کہ اللہ سے میرے لیے توبہ مانگ لے، اے اللہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو رب نے آواز دی، اے نو اب تو نے سفارش کی ہے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، شرط یہ ہے کل اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آج یہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، میں اس کے سارے معاف کر دوں گا۔ یہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے رب کا پیغام ابلیس کو پہنچایا کہ میرے رب نے یہ فرمایا کہ تو آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، یہ تیرے اندر جو تکبر ہے، اکڑ ہے کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اس کو نکال، سجدہ کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے کیا کہا، اے نوح زندہ نو کیتا نہیں تو مریا نو کرا، زندہ نو کیتا نہیں تو ہن قبر نو جا کے کرا۔ اب یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ موقع ملا، موقع ملا، معافی کا موقع ملا، لیکن تکبر نے ضائع کر دیا، ضائع کر دیا۔ حضرت نجم الدین نصفی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں اسی مضمون کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے جائیں گے اور ابلیس کو اللہ جہنم میں دوزخ میں ڈال دے گا، اور 1,00,000 سال گزر جائے گا۔ کتنا عرصہ؟ 1,00,000 سال گزر جائے گا، جنتی جنت میں مزے کر رہے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جل مر رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے۔ رب ادھر سے جنت سے سیدنا آدم علیہ السلام کو نکالے گا اور جہنم سے دوزخ سے ابلیس کو نکالے گا۔ رب فرمائے گا ہجے بھی موقع ہے، میرا رب ایسا کریم ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ یا اللہ کیا موقع ہے؟ سجدہ کر لیں۔ وہ کہے گا سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدہ نہیں ہو سکتا، بس پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے اور ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ آپ کو زندگی میں جتنے بھی مواقع رب کو منانے کے لیے ملیں گے، آپ برباد پہ برباد کرتے جاؤ گے۔ جب رب کے ساتھ تعلق خراب کرتے جاؤ گے تمہاری زندگی برباد ہوتی جائے گی، پھر جس در پہ بھی جاؤ گے کہیں خیر نہیں پڑے گی، کہیں خیر نہیں پڑے گی۔ آج لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں او جی اسی بڑے پیر فقیر ویکھے نے، آج کل کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو دیکھا اس کو اپنے سے کمتر پایا، اس لیے یہ فکرہ بولا نا۔ یعنی اس وقت دنیا بھر میں جو ائمہ ہیں، پیر حضرات ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی نظر میں حقیر ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، او جی آج کل کوئی نہیں ہے گا۔ اس اندر کیا بول رہا ہے؟ تکبر بول رہا ہے۔ تو لوگوں یہ ہے شیطان کا رستہ کہ اس کو جتنے بھی مواقع ملیں گے اس کا تکبر اس کو نفع اٹھانے نہیں دے گا۔ اب یہ تو ہے شیطان، اب جو شیطان کے رستے پہ چلے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اصل موضوع ہمارا یہ ہے، کیوں ہم نے آج یہ طے کرنا ہے کہ ہم شیطان کے رستے پہ ہیں یا رحمان کے رستے پہ ہیں۔ آج جو آپ نے بات سیکھ کر جانی ہے وہ کیا ہے کہ آیا میں شیطان کے رستے پہ ہوں یا میں رحمان کے رستے پہ ہوں۔ اگر میں رحمان کے رستے پہ ہوں گا تو میرا مقام کیا ہوگا، اور اگر میں شیطان کے رستے پہ ہوں تو میرا انجام کیا ہوگا۔ شوکت صاحب بات اب مختصر ہو گئی، یعنی اب کنارے لگنے والی ہے بات، یعنی ہم نے بات کو یہ یہاں اس موڑ پہ لا کے ختم کرنا ہے کہ میں رحمان کے رستے پہ ہوں یا میں شیطان کے رستے پہ ہوں۔ پھر ہم اس کا نتیجہ نکالیں گے، اگر رحمان کے رستے پہ ہو تو مقام کیا ہوگا، اور اللہ نہ کرے اگر شیطان کے رستے پہ ہو تو انجام کیا ہوگا۔ فرعون دربار میں بیٹھا تھا، ابلیس آیا، اے سنے تو خدا ہوندہ اعلان کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھ قاری صاحب؟ ابلیس آیا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ اس کو آقا کیا کہا، اے چولا جیا سنے تو خدا ہوندہ اعلان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ فرعون نے کیا کہا تھا، فقال انا ربکم الاعلی، اور وہ بولا کہ میرے سے کوئی بڑا رب نہیں ہے۔ تو ابلیس آیا، اے چولا سنے تو خدا ہوندہ اعلان کر دیتا ہے۔ اس نے کہا میں نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔
ابلیس نے کہا تو نے کس بات پہ اعلان کر دیا ہے؟ میں اب آپ سے پوچھوں گا کہ جو بہو کہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تو نے کس بات پہ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میری بہو، میری ساس کمتر ہے، میں افضل ہوں؟ پھر میرا سوال بنتا ہے نا، ایسی ساس کا بھی یہ سوال بنتا ہے کہ تو ہمارے گھر آئی ہے تو کہتی ہم نے رہنا نہیں ہے، تیرے اندر کون سی خوبی ہے جو تو ہمیں کمتر سمجھ رہی ہے اور اپنے آپ کو افضل سمجھ رہی ہے؟ تو اللہ جب ہم اپنے اندر ٹٹولیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم رحمان کے رستے پہ ہیں یا ہم شیطان کے رستے پہ ہیں۔ جب ابلیس نے پوچھا فرعون سے کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا، اس نے کہا ہاں میں نے اعلان کر دیا، تو ابلیس نے کیا بات کی یا سوال کیا؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کس بنیاد پہ تو نے اعلان کیا کہ میں خدا ہوں؟ اس نے کہا کہ میری سلطنت کے اندر 1000 جادوگر ہیں اور میرے پاس رایا ہے، سلطنت ہے، طاقت ہے، فیصلے کی طاقت میرے پاس ہے، سیاہ اور سفید کا مالک میں ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں آزاد کر دیتا ہوں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور میرے پاس 1000 جادوگروں کی طاقت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ اپنے جادوگر بلا۔ اس نے اپنے 1000 جادوگر بلائے۔ جب جادوگر آئے تو ابلیس نے کہا کہ اپنا کرتب دکھاؤ، اپنی طاقت دکھاؤ۔ اب 1000 جادوگروں نے جب اکٹھے ہو کے اپنی کرتب، اپنا کمال، اپنا کرشمہ دکھانے کی کوشش کی تو ابلیس نے توجہ ڈالی، ان کا جادو بھی ختم ہو گیا اور جادوگر بھی جو ہے وہ اپنی طاقت سے فارغ ہو گئے۔ یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا، جو کمال تھا، طاقت تھی، وہ شیطان نے، ابلیس نے توجہ ڈال کے سب کچھ سلب کر لیا، سب کچھ سلب کر لیا۔ اب ابلیس کہنے لگا اب بتا تو نے خدا ہونے کا اعلان کیا کس بنیاد پہ کیا؟ اب فرعون چپ، جس پہ مان تھا وہ ابلیس نے کیا کیا؟ ساری طاقت سلب کر لی، فارغ ہو گیا۔ اب ابلیس نے کہا، اس نے کہا کہ میں تجھے اپنی طاقت دکھاؤں؟ فرعون نے کہا دکھا۔ اب ابلیس نے اپنی طاقت دکھائی۔ جب اپنی طاقت دکھائی، اب ساری دھرتی کے اوپر زلزلہ آ رہا ہے، بھونچال آ گیا ہے۔ فرعون کا جو محل ہے وہ کانپ رہا ہے، ٹوٹنے کے، گرنے کے قریب ہو گیا۔ تو فرعون ڈر گیا۔ تو ابلیس بولا کون بول، تیری طاقت زیادہ ہے یا تیرے جادوگروں کی طاقت زیادہ ہے یا میری طاقت زیادہ ہے؟ فرعون کہنے لگا کہ تیری طاقت زیادہ ہے۔ کس کی طاقت زیادہ ہے؟ شیطان کی، یعنی تیری طاقت زیادہ ہے۔ اب اللہ والو جو شیطان نے، ابلیس نے فکرہ بولا وہ بڑا کمال کا ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ دیکھ میری یہ طاقت ہے کہ میں نے تیرے 1000 جادوگروں کی ناک رگڑ دی ہے۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے اپنا بندہ نہیں بنایا تو تجھے اپنا شریک کیسے قبول کر لے گا؟ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا، اپنی بارگاہ رحمت میں اپنا مقرب بندہ نہیں مانا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود تو تجھے چبلا جیا، تجھے کیسے اپنا شریک برداشت کر لے گا؟ کیسے اپنا شریک برداشت کر لے گا؟ لیکن اس نے اعلان کیا کیا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلی، وہ بولا کہ میرے سے کوئی بڑا رب نہیں۔ جب باز نہ آیا، اللہ والو اگر تم آج فقیر کی باتیں سن کے بھی باز نہیں آؤ گے تو پھر رب کا نظام ذلت والا چلے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں پھر بڑی سخت ہیں۔ اللہ تجھے نقش پا کی طرح مٹاتا جائے گا، اللہ ذلت کا نظام چلائے گا۔ جہاں تو جائے گا تیرا مال بھی اجڑے گا، عزت بھی پامال ہوگی، وقت بھی برباد ہوگا، صحت بھی برباد ہوگی۔ تو خالی جھولی لے کر جائے گا اور خالی جھولی لے کر آئے گا، کوئی تیری جھولی میں خیر ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اندر تیرے تکبر ہے، اندر تیرے تکبر ہے۔ اللہ تیرا دل بدلنا چاہتا ہے، اللہ تیرے حالات نہیں بدلنا چاہتا۔ اللہ تیرا دل بدلنا چاہ رہا ہے، وہ حالات نہیں بدلنا چاہ رہا۔ کیوں؟ اب تو شیطان کے رستے پہ چل پڑا ہے کہ آج میں نے داڑھی صاف کی ہے تو کیا ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہو گیا ہے، میں عشر نہیں دیتا تو کیا ہو گیا ہے، یا میں اپنے گھر والوں اہل و عیال کے حقوق پورے نہیں کرتا تو کیا ہو گیا ہے۔ اب اللہ تجھے بتائے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کیا بتائے گا؟ کیا ہو گیا۔ اب جب فرعون نہیں مانا
کیونکہ اس نے اعلان کیا تھا خدائی کا، وہ نہیں مانا۔ میرے رب کا نظام کون سا چل پڑا؟ ان بطش ربک لشدید، پکڑ کا نظام چل پڑا۔ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، میاں بیوی اپنے کمرے میں ہے، خلوت ہے، آپس میں راز و نیاز کرتے کرتے اوپر کون سا نظام چل رہا ہے؟ پکڑ کا، ذلت کا۔ میاں بیوی آپس میں خلوت میں گپ شپ کر رہے ہیں، گپ شپ کرتے کرتے فرعون نے کہا او کھیلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اشفاق صاحب؟ کھیلتے ہیں، بازی لگاتے ہیں۔ آسیہ نے کہا ٹھیک ہے کھیلتے ہیں، بازی لگاتے ہیں، جو شطرنج کا کھیل جیت جائے اس پہ انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا جو تم مانگے گی وہ انعام ہو۔ اس نے کہا نہیں، اینج نہیں۔ اوپر نظام کون سا چل رہا ہے؟ ان بطش ربک لشدید۔ شیطانیت کے نظام کو اللہ نے آج توڑنا ہے اپنے پکڑ کے نظام کے ذریعے۔ آسیہ نے کہا نہیں، انعام میری مرضی کا ہوگا، کھیل تیری مرضی کا ہوگا، تو شطرنج کھیل میرے ساتھ یا جون سا کھیل کھیلنا چاہتا تو کھیل، انعام میری مرضی کا ہوگا، جو جیتے گا اس کو وہ انعام ملے گا۔ اس نے آسیہ سے کہا کہ جو جیتے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی جو جیتے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، جو ہارے گا وہ میں پہلے بتاتی ہوں۔ جو ہم دونوں میں شطرنج کی بازی ہار گیا وہ اپنے کپڑے اتارے گا، بھرنا ہوگا، اور علل صبح جب سارے درباری کھڑے ہوں گے، دربار سجا ہوگا، مخلوق خدا بیٹھی ہوگی، اس وقت وہ اس کمرے سے نکلے گا، محل کے دروازے تک جائے گا، اسی طرح ننگا واپس آئے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑے بڑی سخت ہے۔ کروں بڈھی لے کے گئے کہ کاکا لین چلے ہیں، پتہ چلے بڈھی دی عزت بھی دے آئے نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے کاکا کس سے لینے گئے؟ غیر اللہ سے، تو عزت بھی دے آئے۔ اللہ کا نظام۔ اب کیونکہ اس نے کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ فقال انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، تکبر ہے۔ اب کھوپڑی میں کیا ہے؟ مت ماری ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ جب رب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ مت ہی مار دیتا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں یہ کیا شرط لگانے لگا ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے میں ہار جاؤں، یہ بھی تو ممکن ہے نا میں ہار جاؤں، لیکن اس کو تکبر اتنا تھا کہ میں زال کو ہار جاؤں گا، بڈھی تو ہار جاؤں گا۔ جس طرح ہمیں تکبر ہوتا ہے ہوں میں زال دی گل مان لما، بڈھی دی گل مان لما، بڈھی کے تھلے لگ جاواں، حالانکہ جدوں تو جمے ادوں تو تھلے لگے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڈھی کا مشورہ نہیں ماننا، سب کوئی تباہ ہو جائے، بڈھی کا مشورہ، یہ بڈھی دی گل نہیں ماننی۔ اب اس کی مت ماری گئی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی میں شطرنج کی بازی لگانے لگا ہوں، ضروری تو نہیں ہے کہ میں جیتوں، یہ بھی جیت سکتی ہے، لیکن اللہ نے مت مار دی۔ اس نے کہا جی قبول ہے۔ اب بازی کھیلی گئی، یعنی شطرنج کھیلی گئی، فرعون ہار گیا، فرعون ہار گیا۔ اب اس کے اوپر سزا کیا مقرر ہوئی ہے کہ اپنے کپڑے اتاریں گے، اگر علل صبح ننگے اپنے نکلنے کمرے سے تو دربار کا جو محل کا جو دروازہ ہے مرکزی وہاں تک جانا ہے، اسی طرح ننگے واپس آنا ہے۔ ہن خدا چلے گا ننگا ہو کے؟ اب خدا چلے گا نا ننگا ہو کے؟ اس نے کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ فقال انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ اب رب، اب وہ جو خدا ہے نام نہاد، اب وہ ننگا ہو کے کیسے چلے؟ پھر جب گھر میں لڑائی بڑھ جاتی ہے نا تو پھر تسی کی کر دے ہو؟ بیوی دے پیر پھڑ دے ہو، دیکھ ہس دے پہ نگو سارے کیا کرتے ہو؟ جب مطلب ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہو؟ نہیں میں تیرے بغیر تے رہ ہی نہیں سکتا، تو میری جان دا ٹوٹا ہے، میں تیرے بغیر رہ سکنا، میں بھری دنیا جو تینوں چھان کے لے کے آیا، میری تو نگاہ تیرے پہ پڑی تے میرے منہ چ چگ نکل آئی سی، میں تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر ڈائلاگ مار دے ہو نا، یہ ڈائلاگ پھر انہوں نے مارے کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، میری عزت تیری عزت ہے، تیری عزت میری عزت ہے۔ ہن ہاتھ ہولا رکھ، بات کمرے کے اندر ہی ختم ہو جائے، لیکن میرا رب کہتا گل کمرے سے ختم نہیں ہونی، بات میری عزت کی اب ہے، میں اپنا شریک نہیں برداشت کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نے یہ کہا ہے فقال انا ربکم الاعلی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آسیہ ڈٹ گئی، اس نے کہا دیکھ باتیں ہیں دو، کتنی باتیں ہیں؟ دو۔
اگر تو ہے میرا خامد تو جا تجھے معاف کیا. میرا خیال نہیں سمجھ آئی. اگر تو ہے محض ایک بندہ اور میرا خصم میرا خامد ہے تو جا تجھے معاف کیتا. نہ میں انعام لیتی ہوں اور نہ میں سزا دیتی ہوں. اور اگر ہے تو خدا تو خدا جھوٹ نہیں بولتا. اب وعدہ پورا کرنا پڑے گا. میرے رب کی چالیں دیکھیں, میرے رب کا نظام دیکھیں کہ گھیرا اللہ نے کیسے ہے. اب وہ کیسے کہہ دے کہ میں صرف خصم ہے, میں خامن ہوں, میں خدا نہیں ہوں. اس نے تو اعلان کیا ہوا ہے رایا کے اندر کہ میں خدا ہوں. اب وہ وعدہ پورا نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہوتا, تو جھوٹا خدا نہیں ہو سکتا. اب اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہا نہیں, فقال انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, میں ہی تو رب ہوں, میں سب سے بڑا رب ہوں. جب صبح ہوئی تو آسیہ نے کہا رب جی نکلو پھر ذرا باہر, سورج چڑھ گیا, آج ٹھنڈ نہیں ہے گی, دھند آج نہیں پئی ہے گی, سموگ بھی آج نہیں ہے گی, باہر نکلو. جب دربار لگ گیا, اب فرعون صاحب نے کپڑے اتارے تو اس کے جسم کے اوپر چیشک کے نشان تھے. انتہائی بدصورت انسان تھا, لیکن اللہ نے چہرہ بچایا ہوا تھا, پردے رکھے ہوئے تھے. اللہ ستار ہے. چہرہ بدن اتنا بدصورت تھا لیکن اللہ نے چہرہ بچایا ہوا تھا. اوپر وہ تاج رکھتا تھا, لباس سونے کا پہنتا تھا, سونے کی تار والا, وہ حسین و جمیل خوبصورت لگتا تھا, بادشاہ لگتا تھا. اللہ نے کیسے پردے ڈالے ہوئے تھے. آج رب نے پردے چاک کرنے ہیں. اب لباس اتارا, جب باہر نکلا تو جو لونڈے تھے, لونڈیاں تھی, جب درباری تھے, جب انہوں نے عوام نے رایا نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ اتنا بدصورت ہے, لعنت ہے انجدے خدا دے, انجدہ بھی خدا ہوں ہے. خدا تو اتنا حسین و جمیل ہوگا, جس نے کائنات کو اتنا حسین بنایا ہے وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا. جو خود اتنا بدصورت ہے وہ اتنی حسین و جمیل کائنات کو کیسے بنا سکتا ہے. تو سارے متنفر ہو گئے اللہ والوں. فرعون ذلیل ہو گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, جتنے درباری تھے, جتنی لونڈیاں تھی, باندیاں تھی, وہ سب کی سب آسیہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے موسیٰ کا دین قبول کر گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول کر گئی, وہ ایمان لے آئی. کل تک ان کو دعوت دی جاتی تھی, وہ کہتی تھی نہیں اے خدا آئے گا. تو اللہ جب رب ذلیل کرنے پہ آ جائے گا تو رب پھر یوں ذلیل کرتا ہے. پھر رب کیا کہ رب نے پھر کیا قرآن اتارا, فقال انا ربکم الاعلی, اور وہ بولا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں. فاخذہ اللہ النکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. جب اس نے اعلان کیا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے, پھر ہم نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا. ہے کوئی فرعون کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا؟ شافی آج یہی کہتا ہے کہ اتنی دور سے آئے ہو, ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا کہ کہیں تیرا انجام جو ہے وہ فرعون والا نہ ہو جائے. کیوں؟ تو شیطان کے رستے پہ چل پڑا ہے. تو سود کو گناہ نہیں سمجھ رہا, آنکھوں کا زنا ہے تو اس کو زنا نہیں سمجھ رہا, تو شرمگاہ کا زنا ہے تو اس کو زنا نہیں سمجھ رہا, تو بے نمازی ہے بے نمازی ہونے کو گناہ نہیں سمجھ رہا, رشوت کو گناہ نہیں سمجھ رہا, اولاد کی ماں باپ کی نافرمانی ہے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا, شیخ کی نافرمانی ہے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا, تو دین کو اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا, تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے دین کو مٹانے کے لیے لگا رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا. اللہ کا دیا ہوا مال, وہی مال تو اپنے چہرے پہ شیو کر کے یہ سنت رسول کو دن دہاڑے گٹر میں ڈالتا ہے, تیری غیرت اندر سے جاگتی نہیں ہے. اتنا تیرا ضمیر مر گیا ہے کہ جس رب نے تجھے مال دیا ہے, دین کی اشاعت کے لیے دیا ہے, تو یہی مال کملی والا کا دین مٹانے پہ لگا رہا. یہ واجب ہے, گناہ کبیرہ ہے, ایک ایک بال کے اوپر گناہ ہے, تو اس کو ذبح کر کے گٹر میں ڈالتا ہے, تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے. پھر تو درباروں پہ جا کے مدد مانگے تو مدد آئے گی, اللہ والوں کے پاس جا کے دعائیں کروائے تو اللہ دعائیں کو قبول کرے گا, پھر تو تعویذ گنڈا کرے تو اللہ اس میں شفا ڈالے گا. نہیں, ان بطش ربک لشدید, اللہ ذلتوں کا نظام چلا دے گا, اللہ ذلتوں کا نظام چلا دے گا, اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ بولو اگر اپنے کیے کی معافی مانگ لو گے, تکبر کو نکال دو گے, تواضع اختیار کرو گے, تو میں نے کیا کہا تھا, میں آپ کو ایک فکرہ دے رہا ہوں, اگر شیطان کے رستے پہ چلو گے تو انجام کیا ہوگا, اور اگر رحمان کے رستے پہ چلو گے تو مقام
کیا ہوگا. یہی بات تھی نا. بس یہ بات سن کے تو انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا. اب شیطان کے راستے پہ جو چلے گا اس کا آپ نے سن لیا کہ انجام کیا ہوگا, جو بھی قیامت تک چلے گا. اللہ ہمیں سب کی حفاظت فرمائے. اور اگر ہم رحمان کے راستے پہ چلیں گے تو اس کا مقام کیا ہوگا. علامہ قرطبی نے اسماء الحسنہ کی شرح لکھتے ہوئے اس روایت کو نقل کیا ہے. میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے وہ بچے. آپ لکھتے ہیں کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے, اپنے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے اور زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. زمین پہ بیٹھا. اب بادشاہ کس پہ بیٹھتا ہے؟ تخت کے اوپر. آج وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ زمین کے اوپر. اور زمین کے اوپر کوئی چٹائی بھی نہیں ہے, ننگی زمین کے اوپر بیٹھ گیا. یعنی اپنے محل, صدارتی محل میں آیا, اپنے دربار میں آیا. اب دربار سجا ہوا ہے اور وہ آ کے زمین پہ بیٹھ گیا. اب سارے جو وزیر مشیر ہیں, خادم ہیں, وہ سارے حیران پریشان ہو گئے کہ آج ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا. جب وزیروں نے آگے بڑھ پوچھا کہ بادشاہ سلامت, خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے, اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں زمین پہ آج بیٹھنا چاہتا ہوں, زمین پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. دربار لگا, جو لوگ آئے تھے, سائل آئے تھے, ان کے سوالوں کے جواب دیے, ان کی جھولیاں بھری, چلے گئے. اب وزیروں سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بادشاہ آج جو ہے ننگی زمین پہ بیٹھ گیا, مٹی کے اوپر بیٹھ گیا, کیوں بیٹھ گیا ہے. تو وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, بات سمجھ نہیں آ رہی, اس میں کیا حکمت ہے کہ آج آپ زمین پہ بیٹھے ہیں. تو اس نے کہا, نجاشی نے کہا کہ میرے رب نے پچھلی رات مجھے نعمت سے نوازا ہے. پچھلی رات میرے رب نے مجھے نعمت سے نوازا ہے, مجھے بیٹے کی نعمت عطا کی ہے. تو میں نے سابقہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے, جب کوئی نعمت ملے تو نعمت پانے والا تواضع اختیار کرے, جھکتا جائے, اللہ نعمتوں کو دوام بخشتا جاتا ہے. اللہ نعمتوں کو دوام بخشتا جاتا ہے. جو جھک جاتا ہے, جو جھکتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے. تو میں تواضع کے طور پہ, شکرانے کے طور پہ آج زمین پہ بیٹھا ہوں کہ میرے رب نے مجھے نعمت دی ہے. گردش ایام ہے, وقت کا پہیہ چلتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خط لکھا دعوت کا اور نجاشی کے پاس بھیجا. اللہ والو, اب اس کے اندر کیا ہے؟ تواضع ہے, عاجزی ہے, مسکینی ہے. اب اس نے جب خط پڑھا, اللہ کو یہی ادا پسند تھی کہ میری یہ چھوٹی نعمت کے اوپر اتنا شکر گزار ہے کہ آج بھرے دربار میں یہ مٹی پہ بیٹھ گیا ہے. اسے کوئی اپنی انا نہیں تھی, کوئی انا نہیں تھی. یہ میری دی ہوئی نعمت کا, اولاد کا شکر ادا کر رہا تھا. تو جو میری چھوٹی نعمت کا اتنا شکر ادا کر رہا ہے, جب میں اس کو ایمان سے نواز دوں گا تو کیا اس میں تکبر آ جائے گا؟ یہ اس نعمت کا کتنا شکر ادا کرے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے, اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں اتنا زیادہ دیتا جاؤں گا, اتنا زیادہ دیتا جاؤں گا. خط پہنچا نجاشی کے دربار میں, اس کو پڑھ کے سنایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعوت کا خط ہے. جو ہی حضور کا نام آیا, اس نے خط کو چوما, اپنی آنکھوں سے لگایا اور تخت سے نیچے اتر آیا. بس جو ہی تخت سے نیچے اترا, اللہ نے دل پھیر دیا, اللہ نے دل پھیر دیا, کملی والے کی طرف موڑ دیا. اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا. تو اللہ بولو, جب عاجزی ہوگی تو یہ مقام ہوگا, جب تکبر ہوگا تو فرعون والا انجام ہوگا. تو اپنے اندر سے تکبر کو نکال کے جانا ہے. حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ, میں کون سا عمل کروں تو راضی ہو جائے. جب طریق آخری فکرہ دے رہا ہوں آپ کو, میں کون سا عمل کروں تو راضی ہو جائے. تو رب نے فرمایا, اے با یزید, میرے خزانے خالی ہیں, میرے خزانوں کو بھر دے, میں راضی ہو جاؤں. با یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں, میں تھر تھر کانپنے لگا. میں نے کہا مولا, میں مخلوق ہوں, تو خالق ہے,
تو کیا فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں راج میرا ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے میرے ہیں، وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان میری میراث ہے، مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو میں تیرے خزانے کیسے بھر دوں؟ تو رب نے آواز دی میرے پاس مسکینی نہیں ہے، میرے پاس عاجزی نہیں ہے، میرے پاس انکساری نہیں ہے، میرے پاس آنسو نہیں ہے، میرے پاس ندامت نہیں ہے۔ تو ندامت لے کر آ، مسکینی لے کر آ، تواضع لے کے آ، عاجزی لے کے آ، کرلاتا ہوا آ، یہ میرے خزانے خالی ہیں، تو ان خزانوں کو بھر دے، میں تیری جھولی کو بھر دوں گا، میں تیری جھولی کو بھر دوں گا۔ آج اللہ والو ہماری جھولیوں میں تکبر ہے، میں انہوں کی سمجھنا، میں تو آپ ہی رہا ہوں، میں تو آپ ہی رہا ہوں۔ علماء کی بات کریں، او اس مولوی کو کیا آتا، وہ گورنر زیادہ میں آپ جاننا۔ سیاستدان کی بات کرو، اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے، میرے سے بات کرو۔ ہر بندے کے اندر فرعون، ہر بندے کے اندر فرعون۔ فلاں جب فرعون کے رستے پہ چلو گے، شیطان کے رستے پہ چلو گے، پھر میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا، پھر انجام بھی وہی ہوگا، انجام بھی۔ یہ جادو تو بہانہ ہے، یہ بیماری تو بہانہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے تو بہانہ ہے۔ اللہ نے تمہیں یہاں لانا تھا، نشانہ یہ تھا، یہ مضمون تمہیں سمجھانا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دل پھر جائے، تمہارا دل پھر جائے، تو اللہ والو اپنا دل پھیرو، اللہ حالات پھیر دے گا۔ توبہ کر کے جاؤ، اپنے اندر عاجزی، انکساری، مسکینی پیدا کرو۔ اور اس کا سب سے آسان حل کیا ہے؟ جب مجھے معلوم ہو کہ میں آپ کو جواب دہ ہوں، میرے اندر کوئی تکبر آئے گا؟ تکبر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی نے جواب دہ نہیں آئے گا۔ تو ہم کسی کو جواب دہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم کسی کو جواب دہ نہیں، مرنا نہیں ہے۔ اللہ کو جواب دہ ہیں، تو جب اللہ کو جواب دہ ہیں تو اللہ کے سامنے کوئی اکڑ سکتا ہے؟ تو اللہ یہی تو کہتا ہے میرے سامنے اکڑنا نہیں ہے، مسکینی لے کر آؤ، ندامت لے کر آؤ، پشیمانی لے کر آؤ، شرمندگی لے کے آؤ، تواضع لے کر آؤ، انکساری لے کر آؤ، عاجزی لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، پھر تم جو مانگو گے میں دیتا جاؤں گا۔ تم مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتا نہیں تھکوں گا، مجھے صرف ندامت چاہیے۔ اللہ بولو جس رب کو ہم اللہ کہہ کے پکارتے ہیں وہ صرف عبادتیں قبول نہیں کرتا، وہ ندامتیں قبول کرتا ہے، وہ شرمندگیاں قبول کرتا ہے، وہ پشیمانی قبول کرتا ہے، وہ ان آنکھوں کے آنسو قبول کرتا ہے جن آنکھوں کے اندر ندامت ہوتی ہے۔ اللہ وہ آنسو نہیں قبول کرتا جو مگر مچ کے ہوتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو نقش پاک کی طرح مٹا دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، قبر میں بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا، حشر میں پھر نشر ہوگا۔ اللہ والوں پھر اس وقت کس کو پکارو گے؟ کون کام آئے گا؟ کون کام آئے گا؟ جس رب کی مدد آج 20 سال تیرے پہ نہیں اتر رہی، 25 سال سے 10 سال سے نہیں اتر رہی، اللہ قبر میں ہاتھ ہولہ رکھے گا یا حشر میں ہاتھ ہلکا رکھے گا؟ تو بس یہی فقیر نے بات سمجھانے تھی۔ اللہ لوگ تکبر کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں۔ تو آج کون کون سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں؟ الحمدللہ ہم سب اللہ کو جواب دے ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے۔ اللہ جب چاہے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر لے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بس اللہ سے عاجزی کرتے رہو کہ یا اللہ تو عدل نہ کری، کرم کری۔ جب تو انصاف کرنے پہ آ گیا تو میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں تجھے دے کے تو اپنی خلاصی کروا لوں۔ ڈرتے رہو اور چلتے رہو۔ میں کئی بار بیانات میں کہتا ہوں اللہ والو یہ وہ دور ہے، نیوے نیوے ہو کے نکل جاؤ۔ دیکھیں ایک زندگی کے جس حصے پہ ہیں، کسی نے 10 سال ہے، کسی کے 50 سال ہیں، کسی کے 15 سال ہیں، آخر کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا۔ تو جتنے باقی رہ گئے ہیں اور نیوے نیوے ہو کے نکل جاؤ۔ اے نہ وہ آکڑو تو سر اتے لگا ہوئے تو پتہ چلے اتھو ہی اڈ گیا ہے، تو پھر جو حشر ہوگا معلوم ہے نا۔
تو نیوے نیوے ہو کے نکل جو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے مسکین بن کے تواضع اختیار کر دے. اللہ جب تواضع اپنے اندر لے کر آؤ گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے گا, قبر بھی اچھی, پھر جس کی قبر اچھی ہے اس کا حشر بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. اب یہ تو آپ کی تربیت کے حوالے سے ہو گئی. اب یہ جو ہمارا دل بیمار ہو گیا ہوا ہے, اس دل کا ہم نے علاج کرنا ہے. یہ تو صرف باتوں سے ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا نا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب. اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. یعنی جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ شفا. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے, یہ جو ہمارا دل بیمار, ہماری روح جو بیمار ہوئی ہے, جس کے اندر تکبر آ گیا ہے, یہ اللہ کے ذکر سے تکبر کی بیماری ختم ہو جائے گی. اور اللہ کا ذکر جو تکبر کو ختم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ. یہی بات میں نے کہی ہے. اللہ کہتا ہے عاجزی لے کر آ, انکساری لے کر آ, پشیمانی لے کر آ, ندامت لے کر آ, رونا دھونا لے کر آ. تو اٹھتے بیٹھتے اے اللہ میری توبہ. تو اللہ والوں آج اپنے گناہوں سے کون کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اب تمام حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے, اللہ ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرمائے, ایک ایک قدم کے اوپر گناہوں کو معاف فرمائے, ایک ایک قدم کے اوپر درجات کو بلند عطا فرمائے. جن مصیبتوں, پریشانیوں, تکلیفوں میں آپ آئے ہیں, اللہ سوال کرنے سے پہلے جواب عطا فرمائے. خانقاہ سے نکلنے سے پہلے آپ کی جھولیاں بھر دے. جو سکھی آئے ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو دکھی آئے ہیں اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. کوئی دکھی نہ رہے جو اس در پر آیا ہے, اللہ سب کو سکھی بنا دے. سکھوں کی خیرات ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ تمام متعلقین جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں, ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں, ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو, ہماری درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے. جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں اللہ کشادہ, حلال اور طیب رزق عطا فرمائے. اپنے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. اور جو دیگر مسائل یا سوال یا خواہشات یا تمنائیں لے کر آئے ہیں, اللہ سوال سے پہلے ہم سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ ہمیں زندگی جو ہے وہ بھی اسلام پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اللہ رب العزت جو ذکر اذکار کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اللہ اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا سارا اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. ان کے وسیلہ جلیلہ سے 18,000 عالمین کو ہدیہ کرتے ہیں. میرا رب جانے تو اس کا محبوب جانے, میرا محبوب جانے تو میرے رب کی مخلوق جانے. تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو, محنت کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ذاکرین کی فہرست میں اللہ شامل فرما دے. آمین آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.